اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمزہ شیخ برکت اللہ قطب عالم میزنم قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ ادھر آ پھر پیچھے تقریر بولنا بس ادھر آ خاموش ہو جائے۔ بیٹھے میں نے اٹھایا جی بیٹھ نیچے بہلنے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے؟ بیٹھے نیچے بیٹھے یہیں سے بہت بڑھیا بنائی۔ بہلنے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے؟ تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے؟ خدا کا شکر شمع رخ لیے ہوئے آئے محفل میں، خدا کا شکر شمع محفل لیے ہوئے آئے محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو جانے کہاں جاتے؟ اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پھر جانے کہاں جاتے؟ خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا، ورنہ ہم اس بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے؟ بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے؟ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، ارے کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے؟ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے؟ یہ کو ہلکا کرو بھئی۔ اور حضرات محترم اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں۔ بے شک بے شک بے شک۔ لیکن ہماری زندگی کا اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں اور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں۔ اور بس یہ نہیں کہ یار پروگرام بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بس یہیں تک اس کو جو ہے نہ سمیٹا جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی کرنا چاہیے۔ اپنے اندر تبدیل پروگرام کرانے کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ مطلب تھوڑی نہیں ہے کہ رات میں ہم جاگے اور پروگرام سے بڑی واہوائی ہوئی، نعت و مرتبہ تقریر ہوئی، یار بڑے اچھا جلسہ ہوا، بڑا اچھا پروگرام۔ آج اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آپ کے گاؤں کے اندر یہ جگمگاتے ستارے آپ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہمارے استاد کی یہ محنتیں ہیں، انہی کا پھل ہے سب کچھ۔ اور ایک مرتبہ اور ہم اور اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیاہ لامکان نیر بطحا شہنشاہ مدینہ تتمہ دوراں آقا نعمت والی نعمت حضور شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء آقا نعمت نبی مکرم شفیع معظم حضور رحمت للعالمین آمنہ کے پیارے عبداللہ کے دلارے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ بڑے آواز بلند اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے پیدا کیا، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا یہ کو اور ہلکا کر دو، بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کسی کے یہاں پر نوکری کرتے ہو اور آپ کو وہ نوکری دے، آپ کو وقت کے مطابق، آپ کو ہلکا صحیح کو رکھنا پڑے، آپ کو وقت کے مطابق تنخواہ بھی دے، آپ کو چائے بھی دے، آپ کو کام بھی دے، آپ کو پیسے بھی وہ دیتا ہے،
لیکن کہتا شرط یہ ہے کہ سب کچھ وقت پر ملے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم اس وقت میں اس مشین کو تمہیں چلانا ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے پیارے، اگر اسے چائے بھی دی جائے، تنخواہ بھی دی جائے، وقت کی پابندی بھی کرے، لیکن جو کام مالک دے رہا ہے وہ مالک کا کام نہ کرے، تو کیا مجھے بتاؤ مہینے پر پھر اس کو تنخواہ دی جانی چاہیے؟ کینسل ہو جائے گی، تنخواہ دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی۔ مالک رکھے گا یا نکال دے گا؟ بالکل نکالے گا۔ ہر ایک شخص کی زندگی کا ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی مقصد کے تحت دنیا کے اندر آتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے 18,000 عالم کو پیدا کیا، کتنے؟ 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور کسی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یاد رکھیں کسی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، با مقصد ہی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد دے کر کے بھیجا ہے۔ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ دنیا میں آئیں اور صرف کھائیں پیئیں سو جائیں اور اپنی زندگی کو بس یوں ہی گزارتے چلے جائیں، اللہ کا شکر ادا نہ کریں، نماز ادا نہ کریں، اللہ کا ذکر و اذکار نہ کریں، تو پھر یاد رکھیں میرے پیارے ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہ بھی چرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ان کی زندگی میں ہماری زندگی میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف کھاتے ہیں، وہ چلتے ہیں، انہیں کوئی دنیا کی انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کھاتے بھی ہیں تو اللہ کا نام لے کر کے کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں تو اس نیت سے کہ رب کی عبادت کرنی ہے، پیتے ہیں تو اس نیت سے کہ پینے کے بعد جو قوت ملے گی اس سے میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، اپنے رب کی عبادت کروں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہاں چند موضوعات ہیں، یہاں چند باتیں ہیں کہ چند اسباب کے جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان چند اسبابوں میں ہمارے علماء اکرام اور ہمارے بزرگان دین نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے بڑے احسانات ہیں، بڑے اس کے کرم ہیں، لیکن چند باتیں یہاں لکھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ کا ہم قرب حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ دیکھیں، یہ دیکھیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی، ہے نا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 5 باتیں عمل کریے گا، صرف انشاءاللہ تعالی اگر عمل کریں گے تو زندگی کے اندر نکھار آئے گا۔ فرمایا کہ پہلا یہ کہ بندہ رب کا شکر ادا کرے، زیادہ کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ نہیں، یہ کسی اور کا وعدہ نہیں، یہ ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں، یہ رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ اور شکر ادا کیسے ہم کریں؟ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں انسان بنایا یا نہیں بنایا؟ کبھی ہم نے اس پر شکر ادا کیا ہے؟ کبھی اس پر ہم نے شکر ادا کیا؟ اللہ کے ویسے بڑے احسانات ہیں۔ ابھی یہ شکر کی بات چل رہی ہے کئی، تو پہلی بات پر ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنے کرم اور کتنے احسانات بھی ہمیں عطا کیے ہیں۔ سب سے پہلے احسان رب کا یہ ہے جس پر ہم ناشکری کرتے ہیں، ہمیں سب سے پہلا رب کا احسان وہ یہ ہے اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بتائیے آپ صاحب ہے نہیں؟ ارے رب کا کرم ہے یا نہیں؟ اگر رب چاہتا تو ہمیں کیڑا مکوڑا بنا دیتا، رب چاہتا تو جانور بنا دیتا، رب چاہتا تو گٹر کا کیڑا بھی ہمیں بنا سکتا تھا، وہ مچھر بھی بنا سکتا تھا، وہ شیر کتا بلی بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے 18,000 مخلوقات میں سے یہ کچھ نہ بنا کر کے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان ہمیں بنایا۔ کیا کبھی اس بات پر ہم نے شکر ادا کیا رب کا کہ اللہ تو نے مجھے کتا بلی نہیں بنایا، تو نے مجھے یہ نہیں بنایا، تو نے مجھے کیڑا نہیں بنایا، یا اللہ تو نے مجھے انسان بنایا؟ ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے پیارے، کیا ہم نے اس کے لیے کبھی دعا کی تھی یا اللہ مجھے انسان بنانا؟ بتائیے ہم نے دعا کی تھی کیا کہ اللہ مجھے اشرف بنانا؟ بلکہ اللہ فرماتا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو کرامت کا تاج بخشا ہے، ہم نے انسان کو افضلیت کا تاج بخشا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے پیارے، کیا ہم نے کبھی بھی رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تو ہمیں انسان بنانا؟ دعا کرتے بھی کہاں سے، ہم تو تھے ہی نہیں۔
हम दुआ करते कहाँ से? अल्लाह फरमाता है हल अता अलल इंसानी हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जो वो काबिल, जिस वक्त में वो काबिल शायद जिक्र ही नहीं था, वो उसका जिक्र ही नहीं किया जाता। एक वक्त ऐसा भी गुजरा उसका वजूद ही नहीं था। जब हमारा वजूद ही नहीं था, उसके बावजूद जब वजूद नहीं था, ये दुआ कैसे कर सकते थे? अब जब वजूद नहीं तो मतलब ये कि मोहब्बत की पहल किसने की है? अल्लाह ने की है। अल्लाह ने हमें बगैर मांगे, बगैर दुआ किए, अल्लाह ने 18,000 मखलूकात में से हमें अशरफ बनाया, इंसान बनाया। पता चला मोहब्बत की इब्तिदा पहले रब फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तभी तो हमें इंसान बनाया, नहीं बनाया? कभी शुक्र अदा किया इस बात पर? अल्लाह का शुक्र अदा किया इस बात पर कभी कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया? हम तो नाशुक्री का ही रोना रोते रहते हैं जिंदगी भर। हमेशा नाशुक्री करते हैं कि अल्लाह तूने मुझे ये नहीं दिया। जरा सोच तो सही बंदे, अगर तुझे इंसान ही ना बनाता तो ये नाशुक्री करने का भी तुझे मौका नहीं मिलता। अल्लाहु अकबर। जरा सोचो तो सही, हम थे नहीं, वजूद नहीं था, बगैर मांगे, बगैर दुआ किए, बगैर तलब किए, रब तबारक तआला ने महज अपने फजल से, अपने करम से हमें अशरफ बनाया, इंसान बनाया। तो रब का सबसे बड़ा एहसान हम पर यह कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता मिलता है। वो ये कुत्ते जो होते हैं जानवर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये उनसे बातें भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनसे बातें करते हैं। तो वो कुत्ता बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से कहता है, ऐ बायज़ीद बुस्तामी मुझे एक बात बताइए। अपनी ज़बान में बात करता है, मुरीदीन साथ में है। वो कहता है, उसने कुछ बात कही तो बायज़ीद बुस्तामी रोने लगे। मुरीदीन ने कहा कि हुजूर क्या बात हुई, इसने क्या कहा है जो आप रोने लगते हैं? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसने मुझसे ऐसी बात कही कि आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही और इसका जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। कहा कि ये मुझसे कहता है, ऐ बायज़ीद बुस्तामी मुझे एक बात बताओ तो सही, तुमने कौन सी ऐसी नेकी की कि जिस बिना पर अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, और मैंने कौन सा जुर्म किया था अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया है? अल्लाह ने कहा कि मैंने कौन सा जुर्म किया, कौन सा गुनाह किया जो मुझे अल्लाह ने कुत्ता बनाया? आपकी कौन सी नेकी है जिसने अल्लाह ने आपको इंसान बनाया? कहा इसका जवाब दीजिए। का जवाब नहीं बनता। फिर कुत्ता खुद ही जवाब देता है। कहा बायज़ीद बुस्तामी ये रब की मर्जी है, ना तो तेरी कोई नेकी है ना मेरा कोई गुनाह है, ये रब की मर्जी है, यार की मर्जी है। जिधर रुख कर दिया, जिसे चाहा कुत्ता बना दिया, जिसे चाहा इंसान बना दिया। इंसान होने पर कभी गुरूर ना करना। कहा ये तो रब की मर्जी है ना। बताइए आप, रब की मर्जी है या नहीं है? अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, हम शुक्र अदा नहीं करते। मेरे प्यारे यही शुक्र अदा, ये पहला एहसान है। हज़रत अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप जा रहे थे, एक नाले के पास से गुजर रहे थे। नाला भी, जगह भी इतनी तंग थी कि एक ही शख्स गुजर सकता था। तवज्जो है ना आप लोगों की मेरी बात पर? तवज्जो है ना? तो एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। एक ही शख्स गुजर सकता था, क्योंकि अगर नीचे उतरते तो कीचड़ थी। अब हजरत अब्दुल रहमान मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप गुजर रहे थे, उधर दूसरे छोर पर कुत्ता था, इधर की तरफ हजरत अब्दुल रहमान थे, अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अब वो सोचने लगे कि ये नीचे उतरे तो मैं गुजरूं। अब कुत्ता कहता है कि ये नीचे उतरे तो मैं गुजरता हूं। आखिरकार कुत्ते ने कहा कि आप उतरते क्यों नहीं है? कहा तू क्यों नहीं उतरता? तू तो पहले से ही नापाक है, देखता नहीं कि नीचे कीचड़ है। अगर कीचड़ लग गई मेरे बदन को तो नापाक हो जाऊंगा, कपड़े नापाक हो जाएंगे। तू तो नजिस है पहले से, तो लिहाजा तू उतर जा। तो कुत्ता कहता है कि हजरत आप उतर जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर नहीं उतरा, अगर आप उतरते हैं तो कीचड़ आपके बदन को लगती है, तो बदन पर कीचड़ लगेगी, एक लोटा पानी से धो दिया जाएगा। लेकिन अगर तकब्बुर की कीचड़ अगर आपके दिल को लग गई तो 7 समंदरों से भी नहीं धोया जाएगा। तकब्बुर इसलिए मत करो कि मैं कुत्ता हूँ आप इंसान हैं। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात। इन जानवरों से भी बड़ी बातें सीखने को मिलती है मेरे प्यारे, है ना? और फिर आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानवर बनाए, बकरी भी बनाई, बकरा भी बनाया, शेर और कुत्ता भी बनाया। लेकिन आप देखें कि बकरी बकरा हलाल है और शेर और कुत्ता हराम। आखिर ये क्यों है?
یہ کیوں ہے؟ فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ نے جس کو نگاہ یار نے جس کو پسند فرما دیا وہ حلال ہوا، جس کو رد کر دیا وہ حرام ہو گیا۔ دیکھیں کہ اگر مکہ کی سرزمین ہے، عرب کی سرزمین ہے، اور خاندان بھی بڑا اعلیٰ ہے، ذات بھی بڑی اعلیٰ ہے، انسان بھی بڑا اعلیٰ ہے، بڑا خوبصورت ہے، امامہ بڑا تیزی پر ہے، امامہ لپٹے ہوئے ہے اور اتنا خوبصورت حسین اتنا کہ اگر وہ زمین اگر وہ گلیوں سے گزرتا ہے نا تو عورتیں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نگاہ یار نے رد فرما دی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے اور خوبصورت بھی ہے، سردار بھی ہے، ذات بھی اعلیٰ ہے، لیکن نگاہ یار نے رد فرما دیا ہے تو جہنم کا ایندھن بن گیا ہے۔ بلال کا حبشی ہے، ہونٹ کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، بھویں بھی باریک نہیں موٹی ہے، اور چہرہ بھی موٹا ہے، لیکن نگاہ یار نے پسند فرما لیا تو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ نگاہ یار نے پسند فرما لیا تو جنت کا مالک بنا دیا۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، فرمایا کہ ہم نے انسان اور پتھر کو دوزخ کا ایندھن بنایا ہے۔ تو پہلا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے انسان ہمیں بنایا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں؟ پہلی بات تو یہ۔ اب دوسرا احسان رب کا کیا ہے؟ ابھی شکر پر ہی بات چل رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ دوسرا احسان رب کا کیا ہے؟ اللہ نے انسان تو بنایا، لیکن اللہ نے دوسرا اس سے بھی بڑا جو احسان وہ یہ کہ اللہ نے مومن بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ارے انسان بنایا خالی، وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر دوزخ کا ایندھن ہے۔ اگر صرف انسان ہوتے تو پھر دوزخ کا ایندھن بنتے یا نہیں بنتے؟ دوزخ کا ایندھن بنتے، لیکن رب کا کرم یہ، اس کا احسان یہ کہ اس نے انسان بنایا۔ دوسرا احسان یہ کہ رب نے ہمیں مومن بنایا۔ مجھے بتاؤ میرے پیارے، کیا کبھی آپ نے اس پر شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا کتنا عظیم شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان بھی بنایا اور پھر اس پر بھی مومن بنایا؟ سبحان اللہ، ایمان والا بنایا۔ خدا شکر کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ شکر کرتے ہو؟ دن بھر بس تاش میں کھیلتے میں گزر جاتا ہے، بس دن بھر تاش پہ گزر جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ برکت نہیں دے رہا، اللہ رب العزت ناراض ہے۔ دن بھر بس ادھر سے ادھر کھیلنے میں ادھر سے ادھر گزر جاتا ہے۔ کبھی شکر دیکھو، سوچو ذرا، سوچو تو صحیح اور اپنا مقام پہچانو میرے پیارے۔ رب کا اپنا مقام پہچانو کہ اللہ نے ہم پر کتنا فضل فرمایا ہے۔ کبھی تم نے مانگی، کبھی دعا کی یا اللہ مجھے انسان بھی بنا اور مومن بھی بنا؟ اللہ اکبر۔ اور مومن بھی کون سا؟ تیسرا جو احسان ہے وہ ان دونوں سے بھی بڑا ہے۔ تیسرا جو احسان ہے وہ یہ کہ اللہ نے مومن بھی بنایا تو نوح علیہ السلام کا مومن نہیں بنایا، مصطفیٰ کی امت بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت، خاندان برکات، نعرے تکبیر، رسالت، سبحان اللہ۔ تیسرا جو احسان رب کا ہے وہ کون سا احسان؟ وہ ان دونوں سے بھی بڑا ہے، انسان بھی بنایا، مومن بھی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا، نوح علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا، یوسف علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا۔ اگر نوح علیہ السلام کا امتی بناتا تو اب تک ہم کب کے پس گئے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی بناتا تو ہم کب کے فنا ہو گئے ہوتے۔ اگر ہم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے امتی ہوتے اب تک مٹ گئے ہوتے۔ لیکن قسم خدا کی ہم نے نہ کبھی مانگا ہے نہ کبھی ہم نے دعا کی ہے، یہ رب کا محض فضل ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ بغیر مانگے بغیر دعا کرے ہمیں رب نے اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ ارے وہ حبیب کا امتی بنایا جس کے لیے 11 انبیاء اکرام نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا کی۔ یہ اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کا امتی بناتا۔ حدیث پاک سنو، قیامت کا دن ہے، میدان برپا ہے اور انبیاءوں کے منبر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلیل کا بھی منبر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی منبر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی منبر ہے، نوح علیہ السلام کا بھی منبر ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی وہاں موجود ہیں، آقا علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں، سارے انبیاء اکرام کے منبر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کے ارد گرد منبر نور لگے ہوئے ہیں اور انبیاء اکرام جلوہ افروز ہیں۔ سارے انبیاء اکرام، تمام انبیاء اکرام کے بیچ میں سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھیں گے رب کی بارگاہ میں، عرض کریں گے مالک میری ایک دعا ہے، میری ایک التجا ہے، میری ایک التجا دعا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ کہا جائے گا
فرمائے گا بتا تیری آرزو کیا ہے, کیا دعا ہے. وہ عرض کریں گے مالک میں چاہتا یہ ہوں, آج میں دیکھ رہا ہوں, میری دعا ہے یا اللہ مجھے نبیوں کی سب سے نکال کر کے اپنے حبیب کی امتیوں کی سب میں مجھے شامل فرما دے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آج جتنی تیری توجہ آج اپنے تیرے محبوب کے امتیوں پر ہے, آج کسی پر بھی کوئی توجہ نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اللہ کا شکر تو ادا کرو یار میرے پیارے, رب کا شکر ادا کیا اس بات پر کبھی؟ ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں مل رہا, قسم خدا کی صرف ایک جملہ کہ میں اپنے حبیب کا امتی ہوں سارے شکوے دور کر دیتا ہے. ایک جملہ کہ میں اپنے حبیب کا امتی ہوں, آقا اسلام کا امتی ہوں, یہ سارے شکوے دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیں اللہ نے چوتھا احسان کیا کیا ہم پر. ابھی شکر تو ادا کر کے دیکھو رب کا. ہم صرف ناشکری میں ہی پڑے رہتے ہیں, ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں. ارے شکر ادا کر کے دیکھو, جو چوتھا احسان وہ ان سب سے بھی بڑھ کر ہے. جو چوتھا احسان رب نے ہم پر فرمایا وہ ان سب سے بھی بڑھ کر ہے. وہ کون سا احسان ہے چوتھا؟ فرما کہ اللہ نے انسان بنایا, مومن بنایا, اور پھر اپنے حبیب کا امتی بنایا. پھر اپنے حبیب کا امتی بنا کر کے جو سب سے بڑا اور سب سے پیارا, جو سب سے بڑا احسان کیا وہ ان تینوں سے بھی افضل ہے. فرما وہ احسان کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے بد مذہب نہیں بنایا, اہل سنت والجماعت کا. سبحان اللہ. بد مذہب نہیں بنایا. ارے کوئی کہتا ہے کہ حضور نور نہیں, کوئی کہتا ہے کہ حضور دیکھ نہیں سکتے, کوئی کہتا ہے ان میں غیب نہیں, کوئی کہتا ہے حاضر و ناظر نہیں, کوئی کہتا ہے نذیر و بشیر نہیں, کوئی کہتا ہے حضور کے علم غیب نہیں, کوئی حضور کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایمان والا بھی بنایا. رب کا کتنا شکر ادا کیا جائے. زندگی بھر سجدے میں گرے رہو, زندگی بھر سجدہ کرو, قسم خدا کی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, پھر مومن بنایا, پھر اللہ نے حبیب کا امتی بنایا, پھر ہمیں اہل جنت بنایا, ہمیں اہل سنت بنایا, اہل سنت والجماعت بنایا, اپنے حبیب کا غلام بنایا ہے, اپنے حبیب کا عاشق بنایا ہے, اپنے نبی کا امتی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کا عاشق بھی ہمیں بنایا ہے. ایک کہہ رہا ہے سورج کو دیکھو کہ وہ کرنیں بکھیر رہا ہے, وہ روشنی بکھیر رہا ہے. ارے سورج کے اندر نور ہے, سورج چمک رہا ہے. لہٰذا صحابہ حضور کو دیکھ وہ نور کیسے ہیں, صحابہ حضور کو دیکھتے تھے. اب اکبر میں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ سورج چمکدار ہے, سورج کے اندر چمک ہے, سورج خوب چمکتا ہے, لیکن یاد رکھ اس سورج سے 100 گنا زیادہ ہم کہتے ہیں سورج اچھا ہے, لیکن اس سورج سے 100 گنا زیادہ میرے حبیب کا بلال اچھا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے بد مذہب نہیں بنایا, اللہ نے ہمیں حبیب کا امتی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت بنایا. آپ کو بتاتا چلوں اور بات آگے بڑھاتا چلتا ہوں. اللہ اکبر. جنگ بدر کے بعد میں حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں نا ایک گدھا آیا, ایک یہودی کا گدھا تھا, ایک یہودی کا. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ اپنی زبان میں باتیں کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کی بولیاں نہیں جانتے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سنتے ہیں. اور آگے دیکھو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت پر پیدا کیا ہے. وہ گدھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے نام پوچھا, اس نے نام بتایا. حضور نے فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے. ہم اس کو حضرت یافور کہتے ہیں. اس کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں, لہذا یہودی مجھ پر سوار ہونے کی بڑی کوشش کرتا ہے لیکن میں سوار نہیں ہونے دیتا. میرے آقا آپ انبیاء میں آخری نبی ہیں, آپ انبیاء میں آخری نبی ہیں. یہ قادیانی ہے جو کہتا ہے کہ قادیانیت, وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی نہیں ہے. یہ گدھا بھی جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. اور جو کچھ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آخری نبی آ جائے تو ختم نبوت پر فرق
نہیں پڑتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ان جانوروں سے بھی زیادہ ارے وہ بدبخت ہیں جو جانور تو جانتا ہے یہ آخری نبی ہے لیکن انسان نہیں جانتا کہ یہ آخری نبی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے رب تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, لہم قلوب یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں, ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. یہ اولئک کالانعام, یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے, جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گرے گزرے ہیں. کیا مطلب یہ؟ اللہ نے ہمیں اہل حق پیدا فرمایا ہے. بد مذہب وہ ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. دل بھی ہے ان کے پاس میں لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح, ایک طرف تو رب فرما رہا ہے ان کے پاس دل ہے, ان کے پاس آنکھیں ہیں, ان کے پاس کان ہیں لیکن نہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. یا اللہ مطلب کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل کے پاس میں بتاؤ تو صحیح آنکھیں ہوں, کیا وہ دیکھنا نہیں ہے؟ آنکھیں ہیں مطلب یہ کہ دیکھنے والا ہے, دل ہے, کان ہے اس کے پاس میں, پھر کیسے سمجھا جائے کہ یہ سنتا نہیں, دیکھتا نہیں؟ جب آنکھیں ہیں, کان ہے, دل ہے, سب کچھ تو ہے, مطلب کیا ہے؟ رب سے ہم پوچھتے ہیں یا اللہ مطلب کیا ہے اس کا, ہمیں بتا تو صحیح. تو رب فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کان ہے اس کے لیکن میرے محبوب کی بات کو اگر سن نہیں سکتا ہے تو کان ہوتے ہوئے بھی اس کے کان نہیں ہے. اگر میرے محبوب کا جلوہ اگر دیکھ نہیں سکتا, اس نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو اس کی آنکھیں نہیں ہے. اگر دل ہے اور میرے مصطفیٰ کے لیے اس دل کے اندر ہر ایک دھڑکن کے اندر میرے محبوب کی عظمت نہیں تو دل نہیں ہے, وہ سمجھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا ہے, وہ اندھا ہے, بہرا ہے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل جنت بنایا ہے. بے شک. وہ سمجھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تجھے پسند فرماتا ہوں. حضور علیہ السلام نے اس کی سواری فرمائی اور پھر اس کا کام کیا تھا؟ اللہ اکبر. اس کا کام یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جس کو بلاؤں اس کو جا کر کے لے کر کے آنا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ جب گدھے کو حضور علیہ السلام نے کبھی کہا کہ جاؤ یا پھر بلال کو بلا کر کے لاؤ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت بلال اگر گھر پر ہو اور وہ گدھا بازار چلا گیا ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. جہاں صحابی ہوتا تھا, جہاں صحابی ہوتے وہ گدھا وہی جا کر کے چلا جاتا, اگر بازار میں ہوتے تو بازار جاتا. میں کہتا ہوں اس کو یہ علم کہاں سے عطا ہوا, اسے کیسے پتا چلا ہے کہ صحابی کہاں پر ہیں؟ حضور نے تو صرف نام بتایا, جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا لاؤ, عمر فاروق اعظم کو بلا لاؤ. وہ سیدھا وہی جاتا ہے جہاں صحابی ہوتے ہیں. پتا یہ چلتا ہے یہاں یہ جو کہنے والے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے, میں کہتا ہوں اگر حضور گدھے پر سواری فرما لے اور اس کی پشت پر سوار ہو جائے تو حضور کے سوار ہونے سے اس گدھے پر اتنا علم آ جاتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ صحابی رسول بازار میں ہے یا گھر میں ہے. جب گدھے کا عالم تو حضور کی ذات کا عالم کیا ہو؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جوڑی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا تو اللہ کے یہ چار احسان بہت ہیں لیکن یہی چار احسان کا اگر آپ شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ان کا شکر ادا کیا تو اللہ کا حاصل ہوگا. بولو اللہ کا حاصل ہوگا. اگر آپ سوچنے لگ جائیں کہ اللہ نے یار 18,000 مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے مجھے انسان بنایا اور پھر اس پر بھی مومن بنایا اور پھر اس پر بھی مجھے اللہ کے حبیب کا اپنے حبیب کا امتی بنایا اور پھر اس پر بھی مجھے یہ اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت بنایا. بے شک. اگر اسی پر یار مچل جاؤ تو کتنا شکر ادا کرو رب کا. ساری چیزیں ختم ہے یار, یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بغیر مانگے عطا فرمایا. تو محبتوں کی شروعات کون کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ, محبتوں کی شروعات کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے نا. اور پھر بھی ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں. یہ محبتوں کی عطائیں کس نے کی ہیں؟ یہ رب نے کی ہیں, بغیر مانگے دی ہے, بغیر طلب کیے دی ہے. تو جب بغیر مانگے رب ہمارا دے رہا ہے تو رب جب بلاتا ہے تب جاتے کون
کیوں نہیں ہے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رب بغیر مانگے اتنا سب کچھ دے دیا ہے یار، بغیر مانگے اتنا سب کچھ دے دیا کہ نبی بھی دعا کرتے ہیں، اور ہم اب جب رب بلاتا ہے ہم پھر بھی نہیں جاتے، تو ناشکری ہے ہماری یا نہیں ہے؟ بے شک. اور یاد رکھو جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ نعمتیں پھر لے لیتا ہے نا، کیونکہ ٹائم بہت ہو جائے تو دھیرے دھیرے میں بڑھاتا چلوں گا. اب دوسری طرف چلتے ہیں. دوسری بات یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ رب کا شکر ادا کرو. اللہ کا کیا ہے؟ شکر ادا کرو، ہے نا. تو پہلا تو یہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، جو اللہ نے حکم دیا. کیا فرمایا؟ اصل موضوع پر آتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے صرف اور صرف انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب رب فرماتا ہے کہ ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ تو نے اپنے بھی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا. ارے ہم تو گھومنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم تو تاش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم تو جوا کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم تو گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. ہم کہہ رہے ہیں ہم رب کی نہیں مان رہے. رب کہتا ہے ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم کہتے نہیں ہم دنیا کمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے ذرا سوچو تو صحیح، ہم کیا کہہ رہے ہیں، رب کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہی چلتا رہا تو پھر یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ. دنیا سے جاؤ گے تو کچھ بھی ہاتھ ہونے والا نہیں ہے. ایک اہل بصیرت ایک بڑا بادشاہ تھا، اور سے توجہ سے سنیے. اتنے بڑے ایک حکیم اور دانا ایک عقل مند شخص کو بلایا، اور بڑا عقل مند شخص تھا وہ. اس نے کہا کہ جو سب سے بڑا، اس نے بادشاہ نے ایک رومال دیا، کہا جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اس کے سر پر رکھ دینا. کیا کہا؟ جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اس کے سر پر رکھ دینا. اس نے وہ رومال تیل بنایا اور اپنی جیب کے اندر رکھ دیا، کسی کے سر پر نہیں رکھا. کافی دن گزر گئے، مہینے سالے دن گزرتے رہے. آخر کار جب بادشاہ کا بیٹا ہے خاموش بیٹھ جائے میرے، آخری وقت جب آیا نا بادشاہ کا، تو وہی دانا شخص جو ہے بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت. کہ ہاں بتائیں. کہ آپ کی بڑی سلطنت ہے. کہ ہاں بے شک اللہ نے بڑی سلطنت، بڑی دولت دی ہے، بڑی حکومت دی. کہ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ جب آپ اپنی سلطنت سے باہر جب جاتے تھے سفر کے لیے، تو اگر آپ ایک ہفتے کے لیے جاتے تھے تو کتنا سامان رکھتے تھے؟ کہا کہ اگر میں ایک ہفتے کے لیے جاتا تھا تو میں 2 ہفتے کا سامان، بولیے ساتھ میں آپ بولتے رہیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا نا. 2 ہفتے کا سامان احتیاطاً رکھتا تھا میں، کیونکہ مسافر ہیں، زیادہ تو نہیں. اور اگر 1 مہینے کے لیے جاتے، فرما کہ اگر 1 مہینے کے لیے جاتا تو 2 مہینے کا سامان سفر اپنے ساتھ میں رکھتا تھا. اللہ. کہا پھر تو آپ بڑے عقل مند ہوں گے. کہا کیا؟ کہ اب جب آپ 1 ہفتے کے لیے سفر پر نکلتے تھے 2 ہفتے کا سامان رکھتے تھے، 1 مہینے کے لیے نکلتے تو 2 مہینے کا سامان سفر رکھتے تھے. آج تو آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کبھی جانا آنا ہے ہی نہیں. آج تو آپ وہاں جا رہے ہیں، کبھی نہیں آ سکتے. تو میرا خیال ہے آپ نے وہاں کے لیے تو بہت کچھ جمع کر رکھا ہوگا. اللہ اکبر. وہاں کے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہوگا، سامان سفر. آپ نے نمازیں، روزے، عبادت، صدقہ و خیرات بہت کچھ جمع کر رکھا ہوگا. اب وہ بادشاہ اپنا سر پکڑتا، ہائے افسوس. اللہ اکبر. میں نے ساری زندگی اپنی سلطنت پھیلانے میں لگائی، اپنے ساری زندگی میں نے عیش و عشرت میں لگا دیا، لیکن آج جب سامان سفر جب شروع ہونے جا رہا ہے، آخرت کا جب وقت آ رہا ہے، وہاں کے لیے میں نے نمازیں جمع نہیں کی، روزے جمع نہیں کیے، عبادات جمع نہیں کی. وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دانا شخص نے وہ جیب سے رومال اتارا اور اس کے سر پر رکھا اور کہا میری نظر میں بادشاہ سلامت تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو دنیا کے لیے سامان تو رکھتا ہے. جو دنیا فانی ہے، مٹنے والی ہے، ایک دن موت مقرر ہے، آنے والی ہے، لیکن جہاں سے کبھی بھی لوٹ کر نہیں آنا. قبر کی منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے، حشر کی منزل انتظار کر رہی ہے، قیامت کی منزل انتظار کر رہی ہے، جہاں سے پلٹ کر آنا بھی نہیں ہے. نہ تو یہ پیسہ کام آنے والا ہے، نہ ساتھ لے کر جا سکتے ہو. پھر وہاں کے لیے جمع کیوں نہیں کرتے؟ میرے پیارے پتہ
یہ چلتا ہے کہ ہماری جو دنیا کے اندر شب و روز گزر رہے ہیں، ہمارے شب و روز یوں ہی گزر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہم اپنا دن جو ہے لہو و لعب کھیل کود میں گزار رہے ہیں، اور ساری رات ہم سونے میں گزار رہے ہیں۔ نہ تو نبی کی شرم ہے نہ خدا کا خوف ہے۔ میرے پیارے یاد تو کرو۔ اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے پیارے، ہم جنت کی تیاری کرتے نہیں ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جنت کی تیاری کرتے بھی نہیں اور جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، ایسا ہو جائے گا کیا؟ اچھا مجھے بتائیے کہ جنت کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ اونچا بولیے، جنت کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، فرمایا کہ جنت، نماز جنت کی کیا ہے؟ جی بغیر چابی کے آپ گھر مکان کھول سکتے ہیں کیا؟ بغیر چابی کے آپ جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ تو جب چابی ہی آپ کے پاس نہیں تو جنت میں کیسے جانا ہوگا؟ بتائیے، جب جنت کی چابی نہیں تو جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب پھر اچھا مجھے بتاؤ کہ ہر چابی ہر تالے میں بھی نہیں لگ سکتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہر چابی ہر تالے میں بھی نہیں لگ سکتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے نا؟ کسی کے دانتے 5 ہیں، کسی کے 6 ہیں، کسی کے کتنے ہیں، کسی کے 2 4 ہیں۔ ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے۔ کیا صرف جو فجر پڑے وہ تالا کھول سکتا ہے؟ جنت کی جو چابی ہے اس کے دانتے کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ فجر۔ دوسری چابی ظہر۔ تیسرا دانتا کیا ہے؟ عصر۔ اور چوتھا مغرب۔ پانچواں عشاء۔ ایک دانتا بھی اگر کم رہا تو چابی کھلے گی کیا؟ جب چابی نہیں کھلے گی تو مجھے بتاؤ تو میرے پیارے، تو پانچوں اپنی چابی کو سلامت رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جنت کی چابی ہے نماز، اور نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ آقا علیہ السلام جب معراج تشریف لے گئے، میرے آقا علیہ السلام جب معراج تشریف لے گئے، رب کا کرم دیکھیں، رب کا فضل دیکھیں، حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے تحفہ دیا ہے، وہ نمازوں کا تحفہ دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ارے نماز کی اہمیت اور نماز کی افضلیت ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے اگر روزوں کو فرض قرار کرنا ہوا تو زمین پر ہمیں اللہ نے روزے فرض دیے ہیں۔ حج اگر فرض ہوا ہے تو زمین پر ہوا، زکوٰۃ اگر فرض ہوئی تو زمین پر ہوئی، لیکن نماز اتنی مقام الفا و اعلیٰ والی چیز ہے، نماز اتنی عظیم شے ہے، اللہ نے اگر نماز کو فرض قرار دینا چاہا تو اللہ نے زمین پر نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ پہلے چوتھے آسمان پر فرض قرار کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام اپنے رب کے حضور جب پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حبیب میرے لیے کیا لائے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میں تیرے لیے، میں اپنی میری ساری بدنی قولی مالی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، سب کچھ تیرے لیے ہیں، یہ تحفہ تیری بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تجھ پر سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا اے میرے اللہ، صرف یہی نہیں، ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا، یہ اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو، اور علی عباد اللہ الصالحین، اور نیک لوگوں پر بھی سلامتی ہو۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مقام معراج میں اپنے قرب خاص میں اللہ نے فرمایا حبیب اب میری بارگاہ میں آئے ہو، یہاں سے جا رہی ہو تو تحفہ لے کر کے جاؤ۔ عاشق و معشوق جب ملتے ہیں، محبوب اور محب جب ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ ایک دوسرے کو لے کے جاتے ہیں، ہے نا؟ بات صحیح ہے نہیں بھائی؟ تحفہ لے کر کے جاتے ہیں، محبوب کوئی محبوب کے لیے تحفہ لاتا ہے، محبوب کو تحفہ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو تحفہ پیش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت کی باری ہے اپنے حبیب کو تحفہ دینے کی۔ اللہ اپنے حبیب کو تحفہ دیتا ہے تو وہ تحفہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے۔ اب جب اللہ، اب مجھے بتاؤ میرے پیارے، ہر شخص جو ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، سبحان اللہ، اپنی حیثیت۔ ہم اگر کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنا جو ہے تحفہ دیتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اگر کوئی بادشاہ تحفہ دیتا ہے تو ہیرے جواہرات، ارے جائیداد، سلطنت، شہر وہ دیتا ہے، وہ
अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देता है। मुझे बताओ मेरे प्यारे, जब रब का जो तोहफा है वो सबसे अरफा व आला होगा या नहीं होगा? क्या रब का तोहफा कोई कमतर तोहफा होगा? जब रब की जात सबसे बड़ी है तो उसका तोहफा भी सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। रब की जात सबसे बड़ी है तो उसका तोहफा भी सबसे बड़ा। अरे रब की जात अरफा वाला, उसका तोहफा भी सबसे अरफा वाला है। और फिर याद रखो मेरे प्यारे, अब अल्लाह की बारी आती, हबीब जाते हो तो तोहफा लेकर के जाओ। तोहफा क्या है? अल्लाह फरमाता है हबीब 50 नमाजों का तोहफा लेकर के जाओ। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। 50 नमाजों का तोहफा किसके जरिए से दिया जा रहा है? बोलो जरा सुभान अल्लाह। किसके जरिए से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से 50 नमाजों का तोहफा दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। 50 नमाजों का तोहफा। अल्लाह ने फरमाया हबीब तोहफा लेकर के जाओ, 50 नमाजों का तोहफा दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। देखे तो सही देने वाला कितना आला है। सुभान रब्बियल आला। पाक है मेरा रब जो सबसे बरतर वाला है, जिसकी जात बरतर वाला है, उसका तोहफा भी बरतर वाला है। इतना बुलंद तोहफा, और दिया भी किसके जरिए से है? जो सबसे अंबिया में सबसे बरतर वाला है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आला तोहफा लाने वाला आला नबी है, वो अल्लाह सबसे बड़ा है और सैयदुल अंबिया नबियों में सबसे बड़े हैं। वो तोहफा देने में सबसे बड़ा, वो तोहफा लेने में सबसे बड़े। तोहफा दिया जा रहा है, वो तोहफा तमाम तोहफों में सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। खानदाने बरकत, जिंदाबाद। खानदाने बरकत। नारे मुझे बताइए तो सही, क्या दुनिया और आखिरत में